بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی، رواہ ترمذی۔ نبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی ناغے کے ہر سال قربانی کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قربانی لازم ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا ان رجلا سأل ابن عمر عن الاضحیۃ اواجبۃ ہی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ قربانی واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل قربانی کرتے تھے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ قربانی کرتے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام۔ فأعادها علیہ، پھر اس شخص نے دوبارہ وہی سوال دہرایا کہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، مطلب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور بھی مسلسل قربانی کرتے رہے اور حضور کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ مسلسل قربانی کرتے رہے، تو اس کا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ اسی طرح اس بات کو ہم سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو چیز واجب ہوتی ہے اس کے لیے پوری شرائط ہوتی ہے۔ اگر شرائط میں سے کوئی شرط رہ جائے تو اس کو دوبارہ سے دہرانا پڑتا ہے، جبکہ سنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ، عید الاضحیٰ کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی لا یذبحن احدکم حتی یصلی، عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ کرے۔ ایک صحابی مجمع میں سے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، وہ میرے پڑوسی بھوکے تھے اور گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، تو میں نے اپنی قربانی کے جانور کو پہلے ہی ذبح کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کفایت نہیں کرے گا، دوبارہ ابھی عید پڑھ کر جانا اور دوبارہ جانور کو ذبح کرنا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کہنا کہ جانور کو دوبارہ ذبح کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرط رہ گئی تو واجب تو ظاہر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرط مکمل ہو، تو شرائط میں سے تو پھر وہ پورا ہوگا، ورنہ تو وہ شرائط مکمل نہ ہو تو پھر وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح ہو، لہٰذا اس کو دوبارہ ذبح کیا جائے۔ تو اس سے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اور اس پر قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ جی غریب سے غریب آدمی بھی قربانی کرے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب نصاب ہے، جو اگر کسی کے پاس نصاب کے بقدر رقم ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ نے دی ہے، اس دی ہوئی میں سے وہ قربانی کرے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نادار لوگوں کی طرف سے قربانی کر دی ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جن کے پاس وسعت ہے
وہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔